بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی کا ایسا واقعہ سنانے لگے ہیں جسے سن کر آپ کی بھی روح کانپ اٹھے گی، کیونکہ جب اس حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کی قبر پر کتے بھونکتے، اس کی قبر کو کھودتے اور اس کی قبر پر پیشاب کر دیتے۔ آخر وہ کتے اس حافظ قرآن لڑکی کی قبر پر ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس واقعے کو آخر تک جانیے گا اور اس واقعہ کو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ جب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو اس ویڈیو کو یوٹیوب آگے بھیجے گا اور یہ ویڈیو آگے سے آگے لوگوں تک ضرور پہنچے گی۔ سامعین، ملک بھارت میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے لوگ زیادہ تر غریب تھے۔ اس گاؤں میں رہنے والی ایک بچی جس کا نام کنزا تھا، اور وہ بچپن ہی سے بہت خوبصورت تھی۔ جب اس کی عمر 6 سال تھی تو اس کے والدین ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ اب اس بچی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے ماما مامی کے، مگر اس کی مامی نے اس کی پرورش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے خود کے بھی 4 بیٹے تھے جنہیں وہ بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھلا پاتے تھے۔ ماما اپنی بھانجی کو رکھ تو سکتا تھا مگر بیوی کے ڈر کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا اور وہ اپنی بھانجی کو نہ رکھ سکا۔ مگر اس کے گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو لوگوں سے بھیک مانگ کر کھایا پیا کرتی تھی۔ کپڑے پھٹ جاتے تو لوگوں سے پرانے کپڑے مانگ کر پہن لیا کرتی تھی۔ بھوک لگتی تو کسی کے گھر سے روٹی مانگ لیتی تو کسی کے گھر سے سالن مانگ لیتی، اور کبھی کسی کے گھر کام کاج کر کے چند روپے بھی لے آتی تھی۔ اس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ سارا گاؤں اسے فقیرنی کے نام سے پکارتا تھا۔ اسے سنائی تو کم دیتا تھا مگر وہ نیک اور رحم دل تھی۔ اس کا اپنا ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ کنزا نام کی جو لڑکی ہے وہ یتیم ہو گئی ہے اور اس کے گاؤں میں اس کے پاس ماما مامی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور اسے اس کے ماما مامی نے رکھنے سے انکار کر دیا ہے، تو اسی فکر میں وہ وہاں پہنچی اور اس بچی کو اس لیے سہارا دیا کہ کیونکہ اسے اور کوئی سہارا دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، تو وہ خوشی خوشی اس کنزا کو اپنے گھر لے آئی اور کہنے لگی، جب اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسی فقیر اور بوڑھی عورت کو سہارا دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، تو اس معصوم کنزا کو بھی وہی رزق دے گا۔ اس فقیر کا کہنا ہے کہ جب میں اس معصوم بچی کو اپنے ساتھ لے آئی تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور گھبرا رہی تھی، مگر کنزا پر یہ اللہ کی کرم نوازی تھی کہ وہ 6 سال کی عمر سے ہی نماز کی پابند تھی۔ اسے دیکھ کر اب میں بھی نماز پڑھنے لگی تھی۔ وہ بچپن ہی سے ذہین تھی اور جب وہ فقیرنی مٹی لے آتی اور اپنے گھر کے لیے تو وہ کنزا اس مٹی سے کھیلتی اور چھوٹے چھوٹے مٹی کے کھلونے بنا لیتی تھی۔ ایک دن کنزا اس فقیرنی اماں سے کہنے لگی کہ مجھے بھی مدرسہ بھیجو، میں بھی قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہوں۔ کنزا کی بات سن کر اس بوڑھی فقیرنی نے کنزا کو مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا۔ چونکہ کنزا بچپن ہی سے ذہین تھی تو اس نے بہت جلد قرآن ناظرہ پڑھ لیا اور چند سورتوں کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے مدرسہ میں جانا چاہتی تھی مگر غریب تھی، وہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس بوڑھی کا گھر مٹی کا تھا اور دیواریں چھوٹی تھیں، تو وہ جامعہ کے بچوں کو گلی میں آتے جاتے دیکھا کرتی تھی، اور یوں ہی آتے جاتے اس کی دوستی ایک جامعہ کی بچی سے ہو گئی، اور جب بھی وہ بچی جامعہ سے پڑھ کر آتی اور پھر کنزا کے گھر آ جاتی اور اس کے مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور اس کے ساتھ مل کر مٹی کے کھلونے بنایا کرتی تھی۔ اب وہ سہیلی جامعہ سے جو کچھ پڑھ کر آتی وہ کنزا کو سمجھا دیا کرتی تھی۔ کنزا ذہین تو شروع سے ہی تھی، اب وہ اس طرح دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی تھی۔ اب چند برس مزید گزرنے لگے اور پھر تب تک کنزا نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا تھا اور اس کی سہیلی کی مدد سے جو کچھ بھی اردو اسے سمجھ نہ آتی تھی وہ بھی اس نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، اور اپنی سہیلی سے ہی مانگ مانگ کر عالمہ کی ڈھیر ساری کتابیں بھی
پڑھ چکی تھی اور اس کے پاس بہت سی اسلامی کتابیں بھی جمع ہو گئی تھیں جو وہ دن رات پڑھا کرتی تھی۔ جتنا وہ علم حاصل کرتی گئی اس سے بڑھ کر اس پر عمل بھی کیا کرتی تھی۔ اس بوڑھی فقیرنی نے کنزا کی بہت اچھی تربیت کی اور جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ گئے۔ اس کی خوبصورتی کی انتہا نہ تھی، پورا گاؤں صرف اسی کے قصیدے پڑھتا اور ہر عورت کی زبان پر تھا کہ کنزا تو پری ہے، اس کی خوبصورتی کسی پری سے کم نہیں ہے۔ کنزا بہت معصوم تھی، اس نے دنیا تو بالکل دیکھی ہی نہیں تھی۔ اب بڑھیا زیادہ بوڑھی ہو گئی تھی، اب وہ لوگوں کے گھر مانگنے بھی نہیں جا سکتی تھی، اب لوگ خود ہی اس کی مدد کرنے آ جایا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں بہت بڑے سردار بھی رہا کرتے تھے جو کنزا کی خوبیوں اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بڑھیا سے کنزا کے رشتے کے مانگنے کے لیے آ گئے۔ اپنے بیٹے کا جب رشتہ طلب کیا تو اس بڑھیا نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی کنزا کتنی لائق، پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے اور آپ کا بیٹا میری بیٹی کے لائق نہیں ہے۔ تو وہ سردار نیک انسان تھا، اس نے بڑھیا سے کوئی بحث نہ کی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس گاؤں کے لوگ چونکہ بہت غریب تھے اور وہ اپنے بچوں کو اسکول اور مدرسہ میں بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، اسی وجہ سے اب تمام بچے کنزا سے قرآن پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی بتایا کرتی تھی اور ساتھ روزانہ بچوں کو درس بھی دیا کرتی تھی۔ اور باہر ایک لڑکا کھڑا کنزا کا درس سنا کرتا تھا۔ اس نے جب بھی کنزا کو دیکھنا چاہا تو وہ پردے میں ہوتی تھی۔ اب اس لڑکے کو کنزا سے محبت ہو چکی تھی، وہ بھی کنزا کے نقش قدم پر چلنے لگا تھا۔ اب وہ بھی 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا۔ وہ کنزا کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا مگر ایک بازو سے معذور تھا، یعنی اپاہج تھا، اس لیے رشتہ بھیجنے سے ڈرتا تھا۔ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ اب کنزا نے اس بوڑھی ماں سے کہا، مجھے محرم کے 10 روزے رکھنے ہیں، مگر خود اٹھ جاؤں گی، لیکن کبھی آنکھ نہ کھلے تو آپ مجھے اٹھا دیجیے گا۔ اب جب محرم کی پہلی تاریخ آئی تو اس لڑکے کو یہ خبر ملی کہ اب کنزا اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس لڑکے کو تو لگا کہ میں خود بھی مر گیا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لیتا کہ کنزا اب اس دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ وہ کل ہی تو بچوں کو پڑھا رہی تھی اور بچوں کو محرم کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کے گھر کے پاس پہنچا تو واقعی کنزا مر چکی تھی اور اس کا دل دھاڑیں مار مار کر رونا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس رونے کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ کنزا کے لیے روتا کیسے؟ وہ کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کو کیا جواب دے گا۔ وہاں کے لوگوں نے جنازہ پڑھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس بوڑھی فقیرنی کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے کنزا کو بچپن ہی سے پالا تھا، اب وہ جوانی میں چل بسی تھی۔ اس بوڑھی نے لوگوں کو بتایا کہ کنزا بہت نیک تھی، وہ یکم محرم کو اس دنیا سے چلی گئی۔ تب لوگوں نے کہا کہ واقعی کنزا بہت نیک لڑکی ہے۔ وہ لڑکا بھی کنزا کو یاد کر کر کے روتا رہتا کہ خود تو دنیا سے چلی گئی ہو اور مجھے بھی روتا چھوڑ گئی ہو۔ کہ سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہی ہوا ہے، کاش میں اسے اپنے دل کی بات کہہ دیتا تو شاید اسے حاصل ہی کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ اب وہ جب بھی اس کا دل کرتا وہ اس کی قبر پر چلا جاتا اور اس پر بیٹھ کر جو بات دل میں ہوتی وہ ساری باتیں اس سے کرتا رہتا۔ پھر وہ ایک دن اس کی قبر پر گیا، وہاں بیٹھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 2 کتے آئے اور کنزا کی قبر پر پیشاب کر رہے تھے۔ تو اس لڑکے نے پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مار کر وہاں سے بھگایا۔ کہنے لگا کہ مجھے کتے کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی، قبر کی بے حرمتی کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ میں جلدی جلدی قبر سے گندگی کو صاف کرنے لگا۔ اب میں ہر روز اس کی قبر کو صاف کرنے لگا۔ جو پتے وغیرہ گر جاتے تھے تو میں انہیں اٹھا لیا کرتا تھا۔ میں روز وہاں کافی دیر بیٹھا رہتا تھا۔ جب کبھی مجھے وہاں کوئی دیکھ لیتا تو میں وہاں سے اٹھ جاتا تھا۔ پہلے تو میں اس کی قبر پر چھپ کر جاتا تھا، اب میں وہاں سرعام بیٹھا رہتا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور وہ اس دنیا سے
जा चुकी थी। अब मोहल्ले में लोग बातें करने लगे थे कि हो न हो किंजा का इस लड़के के साथ कोई ताल्लुक था, मगर मैं खामोशी से लोगों की बातें सुनता रहता। मैं चूँकि किंजा से मोहब्बत करता था, इसलिए रोज़ उसकी कब्र पर जाकर कुरान की तिलावत किया करता था और दुआ करता कि उसकी रूह को एसाले सवाब भी साथ साथ करता था। वो तो पहले ही बहुत नेक थी और शायद जन्नत में भी चली गई थी। अगर आप किसी को मरने के बाद कोई तोहफ़ा देना चाहें तो वो आप उसको ऐसा दुआ करके एसाले सवाब कर सकते हैं। मगर किंजा की कब्र पर रोज़ कुत्ते आते और गंदी हरकत किया करते थे। मैं ये देखकर हैरान होता, और भी तो इतनी कब्रें हैं, कुत्ते सिर्फ किंजा की कब्र पर ही क्यों गंदगी करते हैं। मैं रोज़ कुत्तों को भगा देता, कब्र को साफ कर देता था, मगर ये कोई आम कुत्ते नहीं लगते थे, ये तो कोई जंगली कुत्ते लगते थे। और कभी कभी कब्र के करीब से इतनी गंदी बदबू आती कि मेरा वहाँ बैठना महाल हो जाया करता था। हमारा गांव तो छोटा सा था, इसी वजह से ये बात सारे गांव में फैल चुकी थी। सरदार, चौधरी और बाकी लोगों तक भी खबर पहुंच गई थी, और ये उन लोगों का कहना था कि आखिर नेक और मासूम बच्ची की कब्र पर ये कुत्ते इतनी गंदगी क्यों करते हैं। कुत्तों को जितना भी भगाया जाता वो फिर भाग आते थे। अब तो गांव के लोगों में ये चहमगोइयाँ होने लगी कि शायद ज़रूर इस किंजा ने कोई गुनाह किया होगा, जिसकी वजह से उसकी कब्र पर गंदगी होने लगी है। कब्रिस्तान में और भी बहुत सी कब्रें हैं, सिर्फ किंजा की कब्र के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक आदमी सरदार के पास गया और कहने लगा कि लगता है किंजा कोई नेक लड़की नहीं थी, वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। बस एक बुढ़िया थी जिसे सुनाई तो पहले भी कम देता था, और अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से अब ठीक से नज़र भी नहीं आता था। उसके घर के बाहर की दीवारें बहुत ही छोटी थी। वो आदमी कहने लगा कि सरदार साहब, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा आपको मरने के बाद मिलती है। मुझे लगता है कि ये लड़की ज़रूर बदकार थी। ये बहुत खूबसूरत थी तो नेक कैसे हो सकती थी, और वो कोई गुनाह किया करती थी तो पर्दे में करती और मुंह छुपा कर करती थी। ये सारी बातें वो लड़का सुन रहा था। तब सरदार ने सारे गांव वालों को जमा किया कि आखिर माजरा क्या है, कि वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी, कहीं उसके गुनाह की सज़ा पूरे गांव को ही लपेट में ना ले ले। अब उस सारी बात का जवाब तो सिर्फ बुढ़िया ही दे सकती थी। जिन बच्चों को वो पढ़ाया करती थी, उन बच्चों का कहना है कि हमने अपनी बाजी में कोई ऐब, कोई गलती नहीं देखी थी। उस गांव में ये भी होता था कि बात किसी और की होती और बुला किसी और को लिया जाता था। इस मामले में भी यही हुआ कि उस लड़के को भी बुलाया गया जो किंजा की कब्र पर बैठकर दिन रात रोता रहता था। लोग कहने लगे कि शायद मैंने ही उसके साथ कोई चक्कर चला रखा है। मुझे वहाँ पंचायत में बुलाया गया, जहाँ पर सरदार के साथ साथ गांव का चौधरी भी मौजूद था और तमाम गांव वाले जमा थे। और फिर मुझसे कहा जाने लगा कि शायद तुम ही उसके साथ मिलकर कोई गुनाह करते थे कि अब बैठकर उसकी कब्र पर रोते भी हो। तब मैंने उनसे कहा कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं था, मैं उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं जो कि एक बाजू से माजूर हूँ, इसी डर की वजह से मैंने ना ही उसे कभी बताया है और ना ही कभी उसका रिश्ता भेजा है। खुदा गवाह है कि मेरी मोहब्बत का सिर्फ मुझे ही इल्म था, किंजा को इस बात की खबर ही ना थी। तब गांव के कुछ लोग कहने लगे कि वाकई ये सच कह रहा है, इसका उस गली में ज़्यादा आना जाना हमने नहीं देखा और ना ही हमने उसके साथ कभी इससे बात करता देखा है। और तब कुछ लोग वहाँ पर जो कि कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर हो। फिर इस बात का जवाब जानने के लिए चंद लोग जमा होकर उस बुढ़िया के घर गए। फिर उस बुढ़िया से कहा कि तुम बताओ कि किंजा कैसी थी। तो वो अपनी बेटी की तारीफ करने लगी कि मेरी बेटी नेक थी, खूबसूरत बेशक थी, लेकिन नेक सीरत इतनी थी कि उसका तो इंतकाल भी यकम मुहर्रम को हुआ है। तब कुछ लोग वहाँ पर कहने लगे कि ज़रूरी नहीं है जिसका इंतकाल मुहर्रम के दिन हो वो नेक हो, वो बाकिरदार हो, वो बद किरदार नहीं हो सकता। अब जिनका इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को होता है, जिनका इंतकाल हज के दिन होता है, जिनका इंतकाल शबे कदर में होता है, तो क्या वो सारे लोग नेक हो जाते हैं? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात ज़रूर होगी। तब वो कहने लगी कि मैं घर में मौजूद हूँ, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं पाई गई।
تب کچھ لوگ وہاں پر جو کھڑے تھے وہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ ہمیں کنزا کے کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ کنزا کے کمرے میں تو میں بھی کبھی نہیں گئی، اس کے کمرے میں کیا ہوگا، بس اس کی یادیں ہیں، اس کا سامان پڑا ہے۔ تب اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک پلنگ نما چارپائی تھی جس کے اوپر چادر پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک بکس رکھا ہوا تھا جس میں کپڑے تھے، اور پھر وہاں پر کتابیں موجود تھیں۔ وہاں کپڑے کھولے گئے، وہاں کچھ بھی نہ ملا، اور پھر بیڈ کے نیچے جب جھانکا گیا تو ایک ایسی چیز نظر آئی جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پھر ایک شخص جو ذرا سمجھدار لڑکا تھا وہ آگے بڑھا، اس نے جب اٹھا کر وہ چیز چودھری کے سامنے کی تو وہ ایک سونے کا ہار تھا جو کہ کسی آدمی کا تھا، کسی عورت کا نہیں تھا، کوئی مردانہ ہار تھا۔ جب وہ دیکھا تو سب حیران رہ گئے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ تب اس ہار کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، اور پھر اسی ہار کو دیکھتے ہی ہم نے اس کا پتہ چلانا تھا کہ آخر کنزا کی موت واقعی کیسے ہوئی ہے۔ وہی ہار ہی اب اس کنزا کے قاتل کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہاں پر پنچایت لگائی گئی تو پنچایت میں موجود جب لوگ آئے تو وہاں پر ایک لڑکا بھی تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ تو وہ اپاہج لڑکے کا کہنا ہے کہ جب میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ اگر یہ خوبصورت لڑکا کنزا سے شادی کرتا تو کنزا ضرور ہاں کر دیتی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی اور یہ لڑکا بھی ایسے ہی خوبصورت تھا تو واقعی وہ میری بجائے اسی کو چن لیتی۔ لیکن وہ لڑکا کچھ غصے میں لگ رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ چودھری کا بیٹا ہے۔ اور پھر اگلے دن دوبارہ پنچایت لگائی گئی تو اس میں وہ لڑکا موجود نہیں تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو ایک سمجھدار لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے پتہ چلا لیا ہے کہ یہ ہار کس کا ہے، اور پھر کنزا کو مارا کس نے ہے، اور کنزا کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے۔ تب وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ جو ہار ہے یہ اسی لڑکے کا ہے جو چودھری کا بیٹا ہے اور ولایت سے پڑھ کے آیا ہے۔ پھر اس نے سردار کی جانب چہرہ کیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہ جو ہار ہے یہ ہمارے یہاں کا نہیں ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ہے۔ چونکہ کنزا جو تھی وہ بہت غریب لڑکی تھی، وہ اس کے پاس کھانے پینے کا مشکل سامان تھا، اسے 80,000 کی چین کون دے سکتا تھا، اور پھر یہ 80,000 کی جو چین ہے کوئی بھی اسے نہ گفٹ کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس ایسے آ سکتی تھی۔ یہ واحد وہ چیز ہے جو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو جہاں پر لڑکا چودھری کا بیٹا موجود ہے تو کنزا کو اسی نے مارا ہے اور یہ چین بھی اسی کی ہے۔ تب وہ لڑکے سے جب پوچھا گیا تو وہ غصے سے چلا اٹھا، کہنے لگا ہاں یہ چین بھی میری ہے اور اسے مارا بھی میں نے ہے۔ جب میں نے اسے دیکھ لیا تو میں نے اس سے رشتہ استوار کرنا چاہا، تو چونکہ وہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، اس نے میرے ساتھ کوئی بھی رشتہ رکھنے سے منع کر دیا اور مجھ سے کہا کہ تمہاری تو کوئی عزت بھی نہیں ہے جبکہ تم چودھری کے بیٹے ہو، میں ایک غریب لڑکی ہوں، میری گاؤں میں عزت ہے تو مجھ سے دور رہو۔ تو مجھے اس بات پر پھر بہت غصہ آیا، اور پھر ایک دن آدھی رات کو میں اس کے گھر داخل ہوا تو بڑھیا دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا، اسے گناہ پر اکسانے لگا۔ جب وہ چیخنے چلانے لگی میں نے اس کے ساتھ برا کیا اور پھر اس کی گردن دبا کر اسے مار دیا۔ جب میں اس سے گردن دبا رہا تھا تو وہ میرے گلے پڑ گئی، اور جب جیسے اس کی موت ہوئی تو اس کے جو ہاتھ تھے وہ میری چین کے اندر اٹک گئے تھے۔ میں نے زبردستی اسی چین کو اتار کر پھینک دیا اور پھر وہاں سے نکل آیا۔ اب ساری حقیقت سامنے آ چکی تھی، اور پھر وہ کہنے لگا کہ جب وہ مر گئی تب بھی لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، اس کی واقعی معاشرے میں عزت تھی اور میری عزت نہیں تھی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے شکاری کتوں کو سکھایا، انہیں سدھایا کہ وہ جائیں اور اس کی قبر پر پیشاب کریں۔ جب یہ لڑکا گندگی صاف کرتا تو دوبارہ میں انہیں بھیجتا، وہ پھر گندگی کر دیتے۔ میں اس کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا، جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا تھا میں بھی اسے دنیا میں ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب اس حالات دیکھ لیں، واقعی وہ اللہ کے ہاں رتبے والی تھی، عزت والی تھی، مرتبے والی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی عزت اس کی قائم رکھی اور آخرت میں بھی اس کی عزت
قائم رکھنے لگے۔ اب اس طرح ہوا کہ جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئی، اب چودھری کے بیٹے کی طرف دیکھنے کے بعد اب چودھری کی طرف نظر کی گئی اور اس سے کہا گیا کہ اب تم بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کو کیا سزا دو گے کہ تمہارے بیٹے نے ایک نیک سیرت پاکیزہ کردار کی لڑکی پر نہ صرف اسے قتل کر دیا بلکہ اس کی عزت پر حملہ کیا، اسے جان سے مار دیا اور مرنے کے بعد بھی اس کی عزت پر حملہ کرتا رہا۔ تو اس چودھری نے کہا کہ جو فیصلہ سردار کر دے گا مجھے وہ فیصلہ منظور ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم چودھری ہو، تم اپنے بیٹے کو خود سزا دو۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو سزا اس طرح دی کہ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی گاؤں کی غریب لڑکی سے کرتا ہوں اور پھر جیسا گھر بڑھیا کا ہے ویسا گھر اسے دیا جائے گا، یہ وہاں رہے گا، اپنا کما کر مزدوروں کی طرح کما کر لائے گا اور پھر ایک مدرسہ بنائے گا جس میں بچے قرآن پاک پڑھنے آئیں گے۔ جس بوڑھی عورت کی وہ بیٹی کنزہ تھی اس بوڑھی عورت کا پیٹ بھی پالا کرے گا۔ تب وہ لڑکا شرمندہ ہوا، اس نے اپنی غلطی مان لی اور اس غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، کنزہ کی وہی سہیلی تھی جو اسے کتابیں لا کر دیا کرتی تھی اور بچپن میں اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ وہ لڑکی بھی نیک اور پرہیزگار تھی۔ یوں اس چودھری کے بیٹے نے گاؤں کی اس غریب لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ غریب مزدور لوگوں کے ساتھ جا کر محنت مزدوری کرتا، اس بڑھیا کا پیٹ بھی پالتا، اپنا اور اپنا بیوی کا پیٹ بھی پالا کرتا تھا۔ پھر اس نے وہاں پر ایک مدرسہ بنایا جسے بنت کنزہ کا نام دیا گیا۔ مدرسہ بنانے کے بعد وہ کنزہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہاں پر سب بچے مفت میں قرآن پاک پڑھنے آیا کرتے تھے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی کسی نیک سیرت لڑکی پر الزام لگائے یا اسے قتل کرے اور رب تعالیٰ اس کی عزت رکھنا چاہے تو زندگی تو کیا مرنے کے بعد بھی اس کی عزت قائم رہتی ہے۔ چونکہ وہ نیک تھی، پرہیزگار تھی، اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور پھر اس ظلم کے بدلے کے لیے اس کے لیے مدرسہ بنایا گیا جہاں قرآن پاک پڑھ پڑھ کے اس کی روح کو ایصال ثواب کیا جانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنا پیارا انتظام فرما دیا۔ بے شک جو رب تعالیٰ کو چن لیتے ہیں رب تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔